بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، جس کا نقصان پوری قوم کو ہو رہا ہے، مذہب اسلام کو ہو رہا ہے۔ وہ موضوع ہے اخباریت۔ اخباریت ایک علمی نظریہ یا دشمنوں کا فتنہ۔ آج کل شیعہ قوم داخلی انتشار کا شکار ہے، جو گزشتہ زمانوں کی بنسبت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ہر کوئی اپنی بات منوانے میں لگا ہوا ہے۔ دینی اور مذہبی معیار پر دین سے آشنا کرانے والے لوگ کم ہی نظر آ رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنے زاویے سے دین کو پیش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں قوم خصوصاً نوجوان نسل اصلی دین سے دور ہو رہی ہے۔ کبھی آداب اور رسم و رواج کو مذہب سے جوڑ کر ایسے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے جس سے اس رسم و رواج کا قد واجبات دینی سے بھی بڑا دکھائی دینے لگتا ہے، تو کبھی واجبات سے لاپرواہی کو اتنا ہلکا کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس سے وہ بالکل ہی بے وقت اور معمولی نظر آنے لگتے ہیں۔ تو کبھی کسی علمی عنوان کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، تو کبھی علماء اسلام اور مراجع تقلید کی توہین کی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج دین انہی علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں ہی باقی ہے۔ ائمہ کے دور سے آج تک علماء مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں۔ عصر ائمہ میں ائمہ معصومین کے ساتھ ساتھ رہے اور دین کے گلشن کی آبیاری میں ائمہ کے نقش قدم پر چلتے رہے، اور آج بھی اسی راہ پر گامزن ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یوں ہی باقی تو نہیں دین و شریعت میں نمو، خوں مراجع نے دیا ہے تو یہ دین جاگا ہے۔ لیکن یہ آج کی اسلام دشمن دنیا سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور علماء کی قربانیوں کو غفلت کی نظر کرنے اور قوم کو خصوصاً نوجوانوں کو دین اور علماء سے دور کرنے کے لیے دشمن روزانہ نئے شک و شبہات ایجاد کر رہا ہے۔ یہ سب اسلام کو مٹانے کے حربے ہیں۔ انہی میں سے ایک عنوان اخباریت ہے۔ یہ عنوان زمانے قدیم سے ہمارے یہاں رائج تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور عنوان اصولی تھا، لیکن یہ دونوں عنوان صرف علمی حلقوں میں اور بزرگ علماء کے درمیان ہی رائج تھے۔ عام لوگوں کو نہ ہی اس سے کوئی سروکار تھا، اور نہ ہی ان میں ان عناوین میں فرق محسوس کرنے کی تمیز تھی۔ لہٰذا علماء نے بھی اس بات کا خیال رکھتے ہوئے عوام کو اس سے دور ہی رکھا، کیونکہ وہ محض علمی اور تحقیقی فرق اور نظریاتی اختلاف تھا اور کچھ نہیں۔ لیکن دور حاضر میں اس علمی عنوان کا کچھ لوگ مختلف اغراض و مقاصد کے تحت غلط استعمال کر کے عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قوم میں انتشار کی آگ کو ہوا دے کر اپنی اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں، اور اس کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام میں جو لوگ اخباریت کا شکار ہو رہے ہیں، ان میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے کہ جو اخباریت کا مطلب بھی نہیں جانتے ہیں، اور ایسے لوگ علماء کے بیانات اور مراجع کے فتوے پر اعتراض کر رہے ہیں جنہیں اسلام کا الف بھی نہیں پتہ ہے۔ گزشتہ زمانے میں جس طرح لفظ اجتہاد کا غلط استعمال کر کے شیعہ قوم کو مجتہدین کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن دشمنوں کی یہ کوششیں بیکار ثابت ہوئیں، اسی طرح آج اخباریت کے عنوان کو استعمال کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قوم کو دین کے نام پر ایسے خرافات میں الجھایا جا رہا ہے کہ جس سے اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اخباری عالم ہو یا اصولی، اس سے قوم پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ دونوں کے اصول دین تو ایک ہی ہیں۔ فروع دین میں تو کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف علمی اور تحقیقی مضامین میں ہے، صرف ان میں ہی اختلافات ہیں، اور ان سب سے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں۔ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ جب علماء میں اس طرح کا اختلاف نظر پایا جاتا تھا، اس وقت بھی دونوں مکتب کے علماء کا آپسی میل جول یکساں تھا۔ نظریاتی اختلاف صرف علمی میدانوں تک ہی محدود تھا، عام زندگی میں نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، اور دونوں ہی مکتب کے علماء علمی تبحر بھی رکھتے تھے۔ جبکہ آج جو لوگ اخباریت کے پرچم بردار ہیں، ان کی گفتگو اور ان کے بیانات ہی اس بات کو آسانی سے واضح کر دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی علمی مہارت تو دور کی بات ہے، عام باتیں بھی نہیں جانتے، بلکہ ایک ٹیپ ریکارڈر کی حیثیت سے ہیں جو اپنے سرپرستوں کی ترجمانی کرتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ عالم دین چاہے اصولی مکتب کا ہو یا اخباری مکتب کا،
کسی بھی عالم دین نے واجبات، مستحبات، اخلاقیات، آداب اور رسوم کو مخلوق نہیں کیا، لیکن آج کے اخباریت کی تشہیر کرنے والے واجبات کو سب سے ہلکا بنا کر پیش کرتے ہیں اور من چاہے موضوعات کو کبھی عقیدت کے نام پر، کبھی اہل بیت کے نام پر واجبات سے بھی بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے ان میں بھی شرائط رکھی ہے کہ جو کر سکتا ہو وہ کرے، جیسے حج واجب ہے لیکن چونکہ اس پر کافی خرچ آتا ہے اس لیے وجوب کے حکم ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو صاحب حیثیت ہو وہی انجام دے۔ لیکن سازشی اخباریت کے کارندے بہت سے مستحب کاموں میں، یہاں تک کہ صرف رسم و رواج کی ادائیگی میں بھی لوگوں کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں اور ذہن اس طرح الٹا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ بیچ کر بھی ان کو انجام دیتے ہیں۔ جیسے ہندوستان کے ایک بڑے شہر میں یہ وبا پھیلی ہے کہ لوگ اپنا گھر بیچ کر اہل و عیال کو سڑکوں پر چھوڑ کر زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ خدا اس طرح تو واجب کو بھی قبول نہیں کر سکتا تو مستحب کو کیسے قبول کرے گا؟ محفلیں کراتے ہیں، انعام کا لالچ دے کر مومنین کو بلاتے ہیں۔ محفلیں اچھی ہیں، انعام بھی اچھا ہے، لیکن اس کے پس پردہ ہونے والی سازشیں اور دین و اسلام اور علماء کے خلاف عوام کے دل و دماغ میں زہر گھولنا برا ہے۔ آج اخباریت کا نعرہ صرف اور صرف اسلام دشمن سازشوں کا ایک حربہ ہے جسے وہ ہماری ہی قوم کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ دشمن اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اسلام سے، مسلمانوں سے، خصوصاً شیعوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ لوگ ہمیشہ سازشوں کا سہارا لے کر ہی اپنے مقاصد پورے کرنے کے درپے ہیں۔ نوجوانوں سے ایک سوال یہ ہے کہ ولایت اہل بیت کے سب سے بڑے شیدائی ہونے کا دعویٰ کرنے والے اور دوسروں کو مقصر کہنے والے یہ سارے اخباری اور ان کے ارباب سب کہاں مر گئے تھے جب دشمن عناصر نے عراق کی زمین کو ایک بار پھر مظلوموں کے خون سے رنگین کر دیا تھا؟ یہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب فاتح کوفہ و شام حضرت زینب علیہ مقام کے روضے کو خطرہ تھا؟ یہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب عراق و شام میں میزائلوں کی بارش ہو رہی تھی، ہر طرف موت ہی موت برس رہی تھی؟ اس وقت کسی مولائی، ملنگ، اخباری کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ سب کے سب کہاں تھے؟ تقلید کے مخالفت کرنے والے، مراجع کرام کو برا بھلا کہہ کر لوگوں کے دماغ کو خراب کرنے والے سب کہاں مر گئے تھے؟ بچاتے نہیں کیوں زینب کا روزہ؟ کہاں مر گئے بولیاں کسنے والے؟ اگر اس وقت کوئی کھڑا ہوا تو وہی صاحب امامہ، مکتب اہل بیت کا محافظ، وقت کا مالک اشتر، شیعت کی شان، مرجع وقت، آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی، اور شیرانہ انداز میں اہل دل کو کہا علی والوں علی کا روزہ بچا لو۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ مرجع میں کتنا دم ہے، فتوے سے جب دنیا ہلنے لگی تلوار کی طاقت کیا ہوگی، نائب کی جب اتنی ہیبت ہے سرکار کی ہیبت کیا ہوگی۔ پورا عراق لبیک یا سیستانی کہہ کر کھڑا ہو گیا اور ساری دنیا سے بلا کر جمع کیے گئے زبردست فوجی تربیت یافتہ دہشت گردوں کے لیے دنیا تنگ کر دی اور اپنی جان کا نذرانہ دے دے کر روزوں کو بچا لیا، اور پھر یزید وقت کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم دین کے وفاداروں اور غداروں میں فرق کر سکے، اور پروردگار ہمیں دین کے وفاداروں کے ساتھ قائم رہنے اور غداروں سے ہمیشہ بیزاری رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔